آپ نے بات کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک اہم پیغمبر ہیں، اور آپ کا نام ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی کنیت ابو الانبیاء، ابو محمد اور ابو دیفان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی ضیافت کا اہتمام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر عزت کا، خلت کا، رفت کا تاج سجایا اور آپ کو خلیل اللہ کے خوبصورت خطاب سے نوازا۔ قرآن پاک میں ہمیں ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ کی آل پاک میں سے ہیں۔ خود نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک میں سے ہیں، اور عرب کے جو مورخین نے لکھا ہے آپ کے سلسلہ نسب کے حوالے سے، تو وہ بھی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نویں پشت میں سے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی مبارک اور بابرکت سورت بھی آپ کے نام پاک سے منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صورتوں میں بھی بڑی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 69 مقامات پر قرآن پاک میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیارے خوبصورت القابات سے نوازا ہے، جس میں امام الناس ہے، امت ہے، حنیف ہے اور مسلم ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ 2200 قبل مسیح عراق کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے، اور یہاں میں ان کے القابات کے حوالے سے ضرور تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی اختصار کے ساتھ، کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 124 میں آپ کو امام الناس فرمایا گیا، یعنی آپ کا صبر و استقلال و قربانی اور ایثار تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے آپ حنیف ہیں، یعنی توحید کا پرچم بلند کرنے والے، اور آپ کو مسلم فرمایا گیا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ہر صدا پر لبیک کہنے والے ہیں، ہر احکام کی بجا آوری کرنے والے ہیں، اور امت ہیں، یعنی اپنی ذات میں با کمال شخصیت ہے۔ ایک کوالٹی جو تمام ایک جماعت کے اندر پائی جاتی ہے نا، نیک خصوصیات، وہ ساری آپ کی ذات پاک میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو دور تھا کفر و شرک میں امت مبتلا تھی، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ کے چچا آزر بت تراش تھے، بت فروش تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا اور ہدایت کا نور ان کو عطا فرمایا۔ اور ان کی جو بیویاں ہیں اس میں حضرت سارہ علیہ السلام ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں، اور ان کی ایک اور بیوی بھی ہیں کتورہ، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور باقی 6 بیٹے آپ کی جو 3rd بیوی ہیں ان سے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ کفر و شرک کا دورہ تھا، آپ کی ساری زندگی عزم و استقلال میں اور اس کوشش میں صرف ہوئی۔ آپ نے مصر، شام، فلسطین سے ہوتے ہوئے عرب کی جو وادیاں ہیں ان تک توحید کا پیغام پہنچایا، توحید کا علم بلند کیا۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے آپ کو خود کو اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کعبۃ اللہ کے بعد فرمائی کہ اے اللہ ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو آیات قرآن کی تلاوت کرے، ان کو خوب ستھرا کرے، اور انہیں کتاب و حکمت کی اور پختہ علم سکھایا اور وہ تعلیم دے، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ اس وقت آپ کے اندر آتش عشق جو تھی نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کی معرفت کی، اس کے ساتھ عشق کی، اس نے آتش نمرود کو، اس آگ کو راکھ کر دیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو وہ بے خطر رویہ ہے آنے والے زمانوں کے لیے حق و باطل کا جو معرکہ ہے اس کے لیے استعارہ بن جاتا ہے۔